زمین پر جو سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا وہ مکہ مبارکہ ہے، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ محبوب کا ذکر جس عنوان سے بھی ہو، جس رنگ میں ہو، جس نسبت سے ہو، وہ سب ہی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں میرا گھر موجود ہے، صفا مروہ ہے، یا مقام ابراہیم ہے، یا چاہے زمزم ہے، یا انبیاء علیہ السلام کی آرام گاہیں۔ فرماتے ہیں انت حل بہذا البلد، یہ مجھے مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس میں آپ چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تکریم بخشی مکہ کو، تو بنیادی وجہ یہ بتائی کہ اس میں میرے حبیب خود چلتے پھرتے ہیں۔ بیت اللہ کے مختلف نام آتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام، کہ تمہارے رب نے کعبہ کو عزت اور حرمت والا گھر بنا دیا۔ اور کہیں آیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ آپ اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو زمین پر سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا گیا اللہ کی یاد کے لیے، وہ بیت اللہ شریف ہے۔ بیت اللہ کے عظمت کے حوالے سے، اس کی تعظیم کے حوالے سے ابن ماجہ کی روایت ہے، عیاش بن ابن ربی فرماتے ہیں کہ لا تزالو حاضل امتی بخیر، لا تزالو حاضل امتی بخیر ما عظموا هذه الحرمت حق تعظیمها۔ آپ نے فرمایا کہ ابن ماجہ کی روایت، بڑی غور سے سننے والی بات، آپ نے فرمایا کہ امت مسلمہ سے اس وقت تک خیر نہیں چھینی جائے گی جب تک یہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ جب تک مومن مسلمان بیت اللہ کی تعظیم کرتے رہیں گے، جو حق تعظیمی ہا، جیسا تعظیم کرنے کا حق ہے، یہ کرتے رہیں گے، تب تک ان سے نعمتوں کا اور بھلائی کا زوال نہیں ہوگا۔ فَإِذَا ضَيَّعُوا، اور جب اس کو ضائع کر دیں گے، ذَاقَ حَالَكُمْ، تو میں مسلمانوں کو، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو برباد کرنا شروع کر دوں گا۔ اچھا، اگر اسی حدیث کو میں لے لوں اور آپ سے ایک سوال کروں، بیت اللہ کی تعظیم کی جا رہی ہے؟ ابھی میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر لائیو طواف جو ہے اس کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، احرام باندھا ہوتا ہے اور ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، گھما رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے؟ حمزہ نہیں عمرہ کر کے آئے ہیں، آپ نے تو نہیں کیا؟ ایسے نہیں کرنا۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ میرے گھر مہمان بن کے تشریف لائے ہیں، جسٹ یو ہیو کم ٹو سی می ایٹ مائی ہوم۔ اب آپ بجائے مجھ سے ملنے کے، مجھ سے بات کرنے کے، موبائل پکڑ کے میرے ڈرائنگ روم کی تصویر بنانی شروع کر دیں، میرے شو کیسز کی بنانی شروع کر دیں، میرے کچن کی، میرے ٹی وی لاؤنج کی، میرے لان کی بنانی شروع کر دیں، میں آپ کو برداشت کروں گا؟ یہ میری بات آپ کوشش کریں سمجھنے کی۔ آئے تو آپ مجھے ملنے ہیں، میری عقیدت میں کہ علامہ صاحب سے ملنے، ہاتھ میں آپ نے موبائل پکڑ لیا اور پکڑ کے میرے ڈرائنگ روم کی، میرے کچن کی، میرے ٹی وی لاؤنج کی، کامن روم کی، لان کی، چھت کی تصویریں بنا کے گھوم کے دکھائی جا رہے ہیں کہ یہ دیکھو علامہ صاحب کا گھر دیکھو۔ میں 1 منٹ سے پہلے آپ کو آؤٹ کر دوں گا کہ میرے گھر میں آ کے
یہ طریقہ ہے، یہ کرینہ ہے؟ اور پھر احکم الحاکمین کے گھر میں جا کے، اس کائنات کے رب کے، مالک کے گھر میں جا کے، نہ توجہ اس کی ذات کی طرف ہے، مالک کی ذات کی طرف ہے، نہ اس کے گھر کی طرف ہے، نہ گناہوں پر ندامت ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ توبہ ہے، نہ احساس ضیاء ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ موبائل پکڑ کے حرام باندھا ہے، تصویریں بنائے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَاكَ ہلاکو، جب یہ بیت اللہ کی تعظیم کو چھوڑ دیں گے تو اللہ انہیں ہلاک و برباد کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہی تو تعظیم ہے بیت اللہ کی۔ وہاں جا کے تو انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعظیم کا یہ عالم ہے۔ عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، کانت الانبیاء یدخلون الحرم مشاطن حفاتن، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب نے بیت اللہ کی زیارت کی، سب نے پیدل زیارت کی اور ننگے پاؤں زیارت کی۔ نبی انبیاء کی بات ہو رہی ہے، یعنی جتنے لوگوں نے زیارت کی وہ ننگے پاؤں انبیاء نے اور پیدل۔ اس کا احترام، ان ھذا البلد حرم اللہ، یہ وہ گھر ہے جس کو اللہ نے اپنا حرم قرار دیا، اور یہاں کانٹا توڑنا، کسی کو ڈرانا، ولا یلتفتو لقطۃ، یہاں آپ گری پڑی چیز نہیں اٹھا سکتے۔ یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کے اندر کوئی چیز گر جائے تو کسی کی چیز آپ اٹھا نہیں سکتے، آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے چیز کو۔ اس کا یہ احترام ہے، الا من عرفہا، سوائے اس کے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے کسی جاننے والے کی ہے، تو اٹھا کے اعلان کر کے اس کے حوالے کر دیں، وگرنہ آپ چیز نہیں اٹھا سکتے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جب ہلاک کیا تھا تو عذاب آیا تھا اور کڑک۔ اچھا، ان میں سے آپ نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی کی روایت ہے جی، امام مسلم کی، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، وہ جب پوری قوم پر عذاب آیا تو قوم کا ایک فرد بیت اللہ پہنچا ہوا تھا، قوم کا ایک فرد بیت اللہ پہنچا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا کہ وہ ابو رغال تھا، ابو رغال۔ وہ بیت اللہ میں بیٹھا رہا جب پوری قوم پر عذاب نازل ہو گیا۔ ابو رغال ابو ثقیف، فلما خرج من الحرمی، جب وہ حرم کی حدود سے باہر ہوا، فرمایا اس کا نتیجہ یہ، اصابہ ما اصابہ قومہ، اللہ نے اس اکیلے بندے کو حرم کی حدود سے باہر نکلتے وہی عذاب دیا جو پوری قوم کو عذاب دیا تھا، وہ عذاب اس کا منتظر تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حرم کا خود اتنا احترام فرماتا ہے۔ عمران صاحب یہ موبائل پر جو لے کے جاتے ہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مسلسل حدیث پڑھتا چلا جا رہا ہوں، یہ آپ لوگ کم از کم نہ عمرے پر تشریف لے جائیں، حج پر موبائل کو ہوٹل میں رکھ کے جائیں، مت لے کے جائیں ساتھ اس کو، اور اگر کوئی آپ کا ساتھی کمپینین لے اس کو بھی منع کر دیں، اسے کہ رکھو موبائل ادھر، میرے ساتھ موبائل لے کے مت جانا۔ حیرت کی بات ہے، بیت اللہ سامنے ہے، نہ گناہوں پر ندامت کا احساس ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ موت ہے، نہ آخرت ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ دوبارہ آنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو، یہ کام شروع کر دیے ہیں۔ ابن عباس راوی ہیں، امام ترمذی کی روایت، ما اطیبک من بلد، آپ نے فرمایا کہ اے مکہ تو بڑا ہی اطیب ہے، بڑا ہی پاکیزہ ہے، واحبک الیہ، تو مجھے بہت ہی عزیز ہے، ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتی تو میں کبھی کسی دوسرے شہر میں آباد نہ ہوتا۔ اللہ کی محبت دیکھیں اور اللہ کے حبیب کی محبت دیکھیں، ان کی تعظیم دیکھیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 طبقات ایسے ہیں جن سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، 3 طبقات ایسے ہیں جن سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، لو ان الملائکۃ صافحت احدا لصافحت غازی فی سبیل اللہ، ایک تو اس غازی سے کرتے ہیں جو میدان جہاد سے کامیاب ہو کے واپس لوٹتا ہے، والبار لوالدیہ، اور دوسرا فرشتے اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں جو ماں باپ سے بھلائی کرتا ہے۔ علی میاں ذرا سنیے گا بات کو غور سے،
اللہ کے فرشتے تین طرح کے لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، تین طرح کے، جن میں سے پہلے تو وہ ہیں جو غازی ہیں، اور دوسرے جو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا والطائف بیت اللہ الحرام، اور وہ گروہ لوگوں کا جو اللہ کے گھر کی جو ہے وہ زیارت کرتا ہے۔ یہ تین ہے جی۔ لیکن آپ کیسے مصافحہ کریں گے اللہ کے فرشتوں سے؟ آپ کے تو ہاتھ میں موبائل ہے، تو موبائل چھوڑیں گے تو مصافحہ کریں گے نا؟ آپ کا تو ہاتھ ہی اوپر لٹکا ہوتا ہے، گھما رہے ہوتے ہیں ہاتھ، تو فرشتوں سے مصافحہ کیسے کریں گے؟ اور نہیں تو فرشتے لعنت ڈال کے ضرور آپ کو چلے جائیں گے کہ میرے مالک کے گھر میں آیا ہے اور یہ حرکتیں کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو ذرا۔ ہاں جی آگے رسالت معاب علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے پوچھا اکرم سکان اہل السماء الذین یطوفون حول عرشہ، اور آسمان پر جو فرشتے اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اور فرمایا اہل الارض الذین یطوفون حول بیتہ، اور زمین پر وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات تو بتائیے، یہ جب آپ لوگ عمرہ کرنے تشریف لے جاتے ہیں تو ایک تو عمرہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد طواف زیادہ کرنے چاہیے یا عمرے زیادہ کرنے چاہیے؟ کیا کرنے چاہیے؟ پکی بات، کنفرم ہے؟ چلے میں آپ کی بات کو انڈورس کر دیتا ہوں کہ یہ امی کا عمرہ، یہ ابا کا عمرہ، یہ چچا کا عمرہ، یہ دادا کے نام کا عمرہ، یہ میرے فلاں کا عمرہ، بھاگے چلے جا رہے ہیں مسجد عائشہ اور واپس آ رہے ہیں اور پھر عمرہ کر رہے ہیں، پھر عمرہ کر رہے ہیں۔ اور اگر میں کہہ دیتا وہاں جب میں ہوتا ہوں تو کہتا ہوں بھائی طواف کر لو، نہیں مولوی صاحب عمرے کا بڑا ثواب ہے، یہ بھی مجھے آپ لوگ بتائیں گے کہ عمرے کا زیادہ ثواب ہے یا طواف کا زیادہ ثواب ہے؟ بہر طور جی کوشش کیا کریں طواف ہی کیا کریں زیادہ، عمرہ بھی 2 کر لیں 3 کر لیں، لیکن یہ کہ طواف زیادہ کر لیا کریں۔ موسم کی شدت، آج موسم بہت گرم ہے شیخ اخلاق صاحب بہت گرمی باہر، آج میں آیا ہوں، میں کہہ رہا تھا کوشش کرتے ہیں آج جماعت 2 بجے کھڑی کر دیتے ہیں، اور اگر بیت اللہ میں دوران طواف بارش ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اچھا لگے گا؟ یہ بھاگ کے برآمدوں میں چلے جائیں گے؟ اچھا لگے گا؟ من طاف بالکعبۃ فی یوم مطر، آپ نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت، بارش بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور اوپر سے بادل برس پڑے ہیں، کتب اللہ لہ بکل قطرۃ تصیب حسنۃ، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بارش کا وہ قطرہ جو اس کے بدن پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ومحا عنہ بالاخری سیئۃ، اور جب دوسرا قطرہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لوتی صاحب میرے پاس تو پیمانہ نہیں کہ میں برسنے والے بادلوں کے قطروں کو گن سکوں، وہ مالک بہتر جانتا ہے، جو برسا رہا ہے بادلوں کو ان قطروں کی تعداد کو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو کبھی اتفاق سے بارش ہو بھی جائے تو بھاگ نہ جائے کریں، رک جائیں، کچھ نہیں ہوتا، حدیث آپ پیش نظر رکھیں جی۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گرمی کے موسم میں شدید گرمی میں والے دن شدید الحر سخت گرمی کے اندر جس نے 7 چکر لگائے بیت اللہ کے، اسلام حجر اسود بھی کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کلام بھی قلیل کیا، ذکر الہی کرتا رہا، کان لہ بکلی قدم یرفعها ویدعها 70,000 حسنۃ، اللہ تعالیٰ اس کے ہر اٹھنے والے قدم کے بدلے 70,000 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کو تنگ نہ کیا ہو، کسی کو نہیں تو ہم باز آتے ہیں، ہم تو نہیں باز آتے، دھکے نہیں دیتے، طواف کے دوران بھی دھکے دیتے ہیں، اور اگر کبھی دل مچل جائے حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے تو اس کے بعد تو پھر سب کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں، جیسے کوئی اصلی دشمنی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، نہ کسی کی گردن کا پتہ ہے، نہ کسی کے سر کا پتہ ہے، نہ کسی کی تکلیف کا پتہ ہے، بس وہ حجر اسود کا بوسہ۔ میں نہیں بات کرتا اس پر، آگے چلتے ہیں جی۔ فرمایا یمحی عنہ بکل قدم یرفعہ ویدعہ 70,000، اور جو قدم زمین پر رکھتا ہے اللہ اس کے بدلے بھی اٹھنے والے قدم پر بھی 70,000 نیکی اور رکھنے والے پر بھی 70,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ النظر الی بیت الحرام میں عبادت، بیت اللہ کو بیٹھ کے دیکھنا بھی عبادت ہے،
بیٹھ کے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ محض الایمان، کعبے کو دیکھنا خالص ایمان کی علامت ہے۔ کعبے کو دیکھنا بیت اللہ کو خالص ایمان کی علامت ہے۔ اور آپ ابن مسیب فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کعبے کو دیکھا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے بھی اس کو جنم دیا۔ بیت اللہ کو دیکھنے کا اتنا اجر ہے، وعدہ کریں موبائل لے کے نہیں جائیں گے، وعدہ کریں نہیں لے کے جائیں گے، ہوٹل میں چھوڑ کے جائیں گے موبائل، بالکل نہ نماز پر لے کے جانا ہے، اور نماز کے بعد واپس آئیں اس کو پھر استعمال کر لیں، لیکن اپنی پاکٹ میں لے کے نہ جائیں موبائل کو۔ ہاں کہیں باہر اور جانا ہے تو موبائل لے جائیے، بیت اللہ میں یا حرم کے اندر موبائل سے ایوائڈ کریں۔ اور آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کو دیکھنے والا بھی منزلت الصائم، روزہ رکھنے والے کی طرح ہے، القائم رات کو قیام کرنے والے کی طرح ہے، الدائم اور ہمیشہ انکساری کرنے والا ہے، اور مجاہد فی سبیل اللہ، اور سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ ڈاکٹر پرویز صاحب کی آواز آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ مسجد حرم میں شیخ کرامت صاحب سے مشورہ کر لیجئے گا ذرا، یہ حرم میں نماز پڑھنے کا 1 لاکھ کا ثواب ہے یا مسجد حرام کے اندر؟ You have to decide either in the boundaries of Masjid Haram or just Haram. ڈفرنس ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مسجد حرام اور حرم دونوں میں فرق ہے۔ عمران صاحب کوئی ہے فرق، یا آپ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں؟ یعنی مسجد حرام اور ہے، حرم اور ہے۔ کبھی سفر کریں تو اچانک بورڈ آ جاتا ہے حدود حرم، کہ یہاں سے حرم کی حدود شروع ہو گئی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے یہاں سے یہاں تک حرم مقرر کیا، اور میں محمد رسول اللہ مدینے کے اس پہاڑ سے لے کے اس پہاڑ تک سارے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ آپ حرمین شریفین کہتے ہیں نا، حرمین شریفین ہی کہتے ہیں نا، تو دونوں میں فرق نہیں ہے، ایک اللہ نے حرم قرار دیا اور ایک اللہ کے رسول نے حرم قرار دیا، اور آپ فرماتے ہیں حرمین شریفین ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو 1 لاکھ نماز کے ثواب کا ابھی آپ کی آواز آئی، یہ کہاں ثواب ہے؟ مسجد حرام کے اندر ہے یا حرم کے اندر ہے؟ مطلب اگر آپ کا سٹے ہوٹل میں ہے، اذان آئی، آپ کو پتہ ہے کہ 12 13 14 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور ڈسٹینس اتنا ہے کہ آپ چل کے جائیں گے تو نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد حرام میں جا کے بھی آگے چلتے جائیں کتنا طویل فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، تو اگر آپ کو وہاں نماز ہوٹل کے اندر ادا کرنا پڑ گئی، شیخ صاحب کرام اپنا اخلاق سے بڑی نمازیں ادا کر کے آئیں، اگر وہاں کرنی پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی ہے اس چیز میں کہ وہ جو مسجد میں پہنچ گیا، وہ جو مسجد میں پڑھ کے آیا نا، وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے میں تے جناب مسجد نماز پڑھی ہے، کوئی تو ہوٹل سے پڑھی ہے، کوئی تیرا تو 1 لاکھ کا ثواب گیا نا، تو گیا ثواب 1 لاکھ کا، کتنا ثواب اس کا گیا، کتنا اس نے ویسٹ کیا ثواب کا؟ اونلی 27 ٹائمز اونلی۔ اچھا، یہ یہاں نماز ادا کرنا اور وہ باہر سڑک پر ادا کرنا کوئی ہے ثواب کا فرق ہے؟ یہاں کتنے گنا زیادہ ہو جائے گا؟ 27 ٹائمز۔ باہر پڑھیں کہ نماز تو وہاں بھی ہو جائے گی، لیکن مسجد اور جماعت کا ثواب جو مسجد کے اندر ادا کرنے کا 27 گنا زیادہ ہے۔ تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں 27 گنا سے محروم ہو گئے، لیکن جس نے نماز ہوٹل میں بھی ادا کی ہے اس کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ہے، اور جس نے حرم کے اندر کی ہے، مسجد حرام کے اندر، اس کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ محرومی اگر ہوئی تو کتنی ہوئی؟ 27 گنا کی۔ یہ حدیث لیتے ہیں جی، عبداللہ ابن عباس حدیث کراوی ہیں، ان حسنات الحرم کل الحسنۃ بمئۃ الف، آپ نے فرمایا کہ حرم کے اندر نماز ادا کرنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ یہ لفظ حرم آ رہا ہے، لفظ کیا آ رہا ہے؟ تو آپ نے ابھی مجھے خود بتایا کہ علامہ صاحب حرم اور مسجد حرام میں فرق ہے،
اس میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اور راجح قول یہ ہے، تمام ہمارے محدثین اور ہمارے جتنے فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ حرم کے اندر نماز ادا کی جائے۔ یس، نہیں نہیں، وہ میں نے بتایا نا کہ جماعت آپ ہوٹل میں کروا لیں نا، اگر کوئی دو چار مل جاتے ہیں ادھر ادھر سے، وہیں جماعت کروا لیں۔ بہت سے لوگ معذور ہیں، نہیں جا سکتے۔ خواتین اکثر ساتھ ہوتی ہیں، وہ چلنے سے تنگ ہوتی ہیں، بیچاری چل نہیں سکتی، نہ تیزی سے موو کر سکتی ہیں، ان کو گھنٹہ گھنٹہ پہلے جانے پڑتا ہے۔ تو آپ صرف ایک بات سوچیں، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کے نبی کی ذات رؤوف الرحیم ہے مومنین پر۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر ہر بندہ حرم میں نہیں، مسجد حرام میں نہیں پہنچ سکتا، اس کا مطلب ہے وہ 1,00,000 کے ثواب سے تو محروم ہو گیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ حرم کی حدود کے اندر جو ہے اگر نماز ادا کر لی جائے تو اس کا جو ہے ثواب 1,00,000 کے برابر۔ دے دیں بیٹا، دے دیجیے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، 1,00,000 کا ثواب تو آپ کو مل گیا، اور وہاں تو آپ نے بے شمار نمازیں پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کل رات میں مغرب کی نماز پہ جا رہا تھا تو ایک گاڑی والے نے ریورس گیئر کے ساتھ، چوٹ میری آنکھ پر لگ گئی، باقی جسم پر دعا کرنی ہے۔ اچھا، دعا کرتے ہیں جی، بالکل دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور آپ کی بصارت اللہ کامل فرمائے، اور جو بھی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ رفع فرما دے، اور آپ کی آنکھ کی بصارت کو بحال فرما دے، نور کو بحال فرما دے، اور جتنی تکلیف آپ نے اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر لحظہ اور لمحہ اور ساتھ کے بدلے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مومن مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے جو تکلیف اٹھائی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ بہت کثرت سے سوال آ رہے ہیں کہ علامہ صاحب وہاں جماعت وہ نجدی ہیں، وہابی ہیں اور بد عقیدہ ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اور کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ جو وہاں کے ائمہ ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے وہ نجدی ہیں، وہ بد عقیدہ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو کیا کریں؟ اب یہ سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے، تو گویا آپ حرمین طیبین کے ائمہ کو کافر سمجھتے ہیں؟ اگر کافر سمجھتے ہیں تو جماعت چھوڑ دیں۔ ایک بات، اگر مسلمان ہیں اور صاحب ایمان ہیں تو حرمین میں جا کے نماز کو ترک کر دینا بدترین خسارہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شخصی طور پر کسی کلمہ گو کو، ضروریات دین کے قائل شخص کو کافر کہنا، اس کا کفر ثابت نہ ہو، اسے کافر کہنا، یہ انتہائی جہالت کی علامت ہے۔ جملہ دوبارہ سن لیجئے گا، پھر بات دہراتا ہوں۔ شخصی طور پر، ان پرسن کسی کلمہ گو کو بغیر تحقیق کے، اور اس شخص کو جو ضروریات دین کا قائل ہو، کس کا قائل ہو؟ دین کا قائل ہو، اور اس شخص کا کفر بھی ثابت نہ ہو، اسے کافر سمجھنا یہ معصیت اور جہالت ہے۔ یہ معصیت اور جہالت ہے۔ اور اگر روز قیامت اللہ نے پوچھ لیا کہ نماز تو اس کے پیچھے ہو جاتی تھی، لاس ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی عالم دین مفتی براہ راست کسی کی بد عقیدگی کو سن کے پیچھے ہٹ جائے تو مجھے بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ لے مین ہیں، آپ کا فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ کام علماء کا ہے، مفتیان کا ہے، ان کا کام ہے یا تو اپنی جماعت الگ کروا لیں۔ کیا کروا لیں؟ اچھا، وہاں مجھے نہیں اندازہ، جماعت کروائی جا سکتی ہے الگ سے حرم کے اندر؟ مسجد حرام میں جماعت کروائی جا سکتی ہے؟ اگر آپ 15-20 اکٹھے جماعت کروا لیں تو کیا ہوگا؟ باہر نکال دیتے ہیں۔ چل، پھر اس کا مطلب نہیں کرنی نماز بات۔ اب میں لاسٹ فرائیڈے آئی واز ہیئر، تو مجھے سوال کیا، پتہ نہیں اس بار ڈاکٹر صاحب آپ تھے یا نہیں تھے، کہ جی آپ یہ بتائیے کہ آب زمزم افضل ہے
یہ کوئی میرے پاس اگر بیٹھا ہو تو گواہی دے دے کہ آب زمزم افضل ہے یہ رسول اکرم علیہ السلام کے ہاتھوں سے دست مبارک سے جو پانی کے چشمے بہے اور صحابہ نے وضو کیا، پانی کم تھا، وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ کیا تھا سوال کسی نے؟ اچھا آپ تھے نا، میرا خیال ہے کیا نا سوال۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، میں اس کا کیا جواب دوں؟ اگر میں کہتا کہ رسالت ماں علیہ السلام کے دست اقدس سے لگنے والا پانی افضل ہے، اوہ آب زمزم کی توہین۔ اور اگر میں کہتا نہیں آب زمزم افضل ہے، کہنا اچھا تو نبی پاک سب سے افضل ہے تو ان کا ہاتھوں سے لگا پانی بھی افضل ہے، تو لہٰذا آپ نے تو توہین کی، توہین رسالت ہو گئی۔ بیماریاں دلوں کے اندر رچ بس گئی ہیں، بیماریاں دلوں کے اندر رچ بس گئی ہیں۔ جوان بچے کی شادی کر لی، بیگم نے لمبے لمبے ناخن رکھے ہیں، اوپر نیل پالش لگی ہے، صبح غسل کیا ہے، غسل نہیں ہوا، یہ مجھ سے پوچھو نا۔ وہ خود بھی حرام کھا رہی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، تم سب کو حرام کھلا رہی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ حرام کے اندر جا رہا ہے۔ اٹھ کے بیوی سے پوچھو صبح، یہ نیل پالش ریموو کرو، پہلے غسل پراپر کیا کہ نہیں کیا، پانی بالوں کی جڑ تک گیا کہ نہیں گیا، یہ تو پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ آب زمزم افضل ہے یا وہ افضل ہے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ حق پر تھیں، حضرت علی حق پر تھے، فلاں افضل ہے یا فلاں افضل ہے، یہ پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے۔ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ مجھے نماز کے دوران ڈراپس آتے ہیں، قطرے آتے ہیں، یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ مجھے یورینیشن کے بعد مجھے ایک دم سیمن کی کوانٹٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے، غسل فرض ہے یا نہیں مجھ پر، یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ اپنا کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ میں کہتا ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کرنا ہے وہ شاہجرات صحابہ کے بارے میں، اگر آپ سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ یہ بتائیے کہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا، تو ٹھیک ہے آ جائیں بات کر لیتے ہیں۔ آپ کا کنسرن ہی کوئی نہیں، سارے ترازو پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ امام غزالی نے بہت اچھی بات کی، آپ سے کسی نے پوچھا کہ روٹی افضل ہے یا پانی افضل ہے، تو آپ نے فرمایا بھوک لگے تو روٹی افضل ہے، پیاس لگے تو پانی افضل ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ نہ یہ افضلیت کا جو مرض لاحق ہو گیا آپ کے دلوں میں، یہ بیماری نے جڑ پکڑ لی ہے کہ آپ بیٹھے موازنہ کر رہے ہیں، صدیق اکبر افضل ہے یہ شیر خدا افضل ہے، یہ بیٹھے موازنہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ اللہ نے آپ سے کروانا ہے، بڑی بات ہے۔ اب کہتے ہیں جی مجھے جواب دے۔ انہوں نے زور تو بہت لگایا کہ بیٹا آپ موجود تھے، گھمایا انہوں نے مجھے بڑا، پر پکڑا میں بھی نہیں گیا، میں 24 سال میں نہیں آپ سے پکڑا گیا تو ایک لمحے میں کیسے پکڑا جاؤں گا؟ میں بڑا ہی محتاط آدمی ہوں، اپنی گفتگو میں بڑا نپا تلا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر کے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر کے ان کے منبر پر آتا ہوں کہ یا اللہ میری زبان، اپنے حبیب کے صدقے میری زبان کو قابو میں رکھنا، میرے ہر فعل اور قول کو قابو میں رکھنا۔ میں استاد ہوں اور استاد کے منہ سے نکلی بات حجت اور دلیل ہوتی ہے۔ یہ آب زمزم کی فضیلت تھوڑی سی آپ کو بتا دیں کہ انہ ماشا کا جوون قط ولا عطشا، آپ نے فرمایا آب زمزم پیا کرو، امام مسلم کی حدیث ہے، یہ پیاس بھی مٹاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور انہا مبارکۃ انا طعام طیمن، فرمایا ایسا، ابو ذر فرماتے ہیں ایسا زبردست پانی ہے کہ جو بھوک بھی ختم کر دیتا ہے اور پیاس بھی ختم کر دیتا ہے۔ امام حاکم کے حدیث مستدرک میں نقل کی، قول النبی علیہ السلام ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم پیتے جس چیز کی نیت کریں گے یہ اسی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور اگر آپ نے شفا کی نیت کی ہے تو شفا مل جائے گی۔ اگر ان شربتہ مستعیذن اعاذک باللہ، اور اللہ کی پناہ مانگیں گے تو اللہ کی پناہ عطا کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اے صحابہ جب میں آب زمزم پیتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہم اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرمانا، ورزقا واسعا، اور رزق وسیع عطا فرمانا، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے شفا بھی عطا فرما دینا۔ یہ آپ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور رسالت ماء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم ایسا زمزم کا پانی ایسا پانی ہے، یہ ہر جس چیز کی نیت کریں گے یہ اسی سے آپ کو شفا دے دے گا۔ وَهَذَا أَشْرِبُهُ لِعَطَشِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ شَارِبًا، میں اللہ کا رسول تمہیں تجویز دیتا ہوں
کہ آب زمزم پیتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ روز محشر ہمیں پیاس سے محفوظ رکھنا۔ کس سے محفوظ رکھنا؟ پیاس سے محفوظ رکھنا، کہ شدت کی گرمی اور زبان لٹک کر باہر آ جائے۔ اور ان آیت ما بیننا و بین المنافقین، آپ ابن ماجہ کی حدیث آپ نے فرمایا کہ منافق اور مومن کی پہچان یہ ہے، کیا پہچان ہے؟ آپ نے فرمایا ان آیت ما بیننا و بین المنافقین لا یتدلعون من زمزم، منافق کبھی پیٹ بھر کے آب زمزم نہیں پیے گا، تھوڑا چکھے گا، سائڈ پہ رکھ دے گا۔ مومن جو ہے پیٹ بھر کے پیے گا۔ مومن کیا ہے؟ پیٹ بھر کے پیے گا۔ اگر آپ کو نہیں پتا، اللہ آپ کو وہ لے جائے تو آب زمزم حرم کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ کولر رکھے ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیٹ بھر کے پورا پینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کچھ اور باتیں بھی کریں آپ کے ساتھ۔ ہمارے بڑے عزیز دوست آنریبل مسٹر عمران صلاح الدین، ان کے صاحبزادے نے کویسچن فلوٹ کیا تھا میری طرف، لیکن میں اس کو جواب نہیں دوں گا۔ انہوں نے مجھے Look at me, my son. What kind of question do you float towards me? کوئی رقم جو واپس آتی ہے، کیش بیک، we will discuss it inshallah on next Friday. What's about cash back? اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور another thing that is the question floated towards me, that is forex trading. فوریکس ٹریڈنگ کا کویسچن آیا تھا، اور میں صبح سے بری طرح سٹک تھا۔ دو مفتیان سے میری بات ہوئی، اور باقی میں چیزیں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیش بیک جو ہے اس کو حلال قرار دیا جائے، آئدر حرام قرار دیا جائے۔ کویسچن جو تھا میرے پاس موجود تھا، لیکن میں اس کا جواب جب تک میری اپنی تسلی نہیں ہو جاتی، ایک بات کر دیتا ہوں کہ کریڈٹ کارڈ پہ جو آپ کو کیش بیک ملتا ہے وہ جائز ہے؟ کریڈٹ کارڈ جائز ہے؟ آہستہ آہستہ بولتے ہیں، لگتا ہے سب کے پاس ہے۔ چلے بات کریں گے کیش بیک پہ بھی بات کریں گے، فوریکس ٹریڈنگ پہ بھی کریں گے، اور اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی تھوڑی سی دو چار باتیں آپ سے اور بھی کر دیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے، اور جب 8 دن کا سفر کرنے کے بعد بیت اللہ کو دیکھا تھا تو کیا فرمایا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جب پہلی نظر آپ کی بیت اللہ پر پڑی تو آپ نے فرمایا اللہم زد بیتا کا ہاذا، یا اللہ اس اپنے گھر کی تشریفہ، یا اللہ اس اپنے گھر کی شرف و بزرگی میں اضافہ فرما دے۔ یہ آپ کی نظر جب پہلی پڑی بیت اللہ پر تو پہلا جملہ کیا فرمایا؟ اللہم زد بیتا کا ہاذا تشریفاً و تعظیماً، یا اللہ اس کی عظمت میں بھی اضافہ فرما دے، و محابتاً اور اس کی ہیبت میں بھی اضافہ فرما دے۔ اس کی تشریف میں، اس کی عظمت کے اندر، اور اس کی تعظیم میں اضافہ فرما دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ نے دعا مانگی تھی جی بیت اللہ کو دیکھ کے کہ یا اللہ ان میں اضافہ فرما دے۔ رسالت مآب علیہ السلام، الدین و یسرن، الدین و یسرن، دین آسانی کا نام ہے، دین تنگی کا نام نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام، اور اچھا یہ جو حاجی ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے عرفات سے جب نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد یہ پھر اگلا عمل ان کا کیا ہوتا ہے؟ مینا میں جا کے رانا سلیم اللہ صاحب بتائیں گے پہلے کیا کرنا ہے، کنکریاں مارنی ہے یا حلق کرنا ہے یا احرام اتارنا ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے کنکریاں مارنی۔ کس کو مارنی کنکریاں؟ بڑے شیطان کو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، نہر کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے حلق کروانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد جو آپ کا طواف ہے جی، طواف افادہ کہہ لیں، طواف زیارہ، ایسے ہی ترتیب۔ آئیے حدیث لیتے ہیں جی، ابو داؤد کی اور امام ترمذی کی، ایک کا نمبر 2014 اور ایک کا نمبر 914۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک شخص آیا، انی لم اشعر، مجھے شعور نہیں رہا، مجھے کیا نہیں رہا؟ مجھے شعور نہیں رہا، فحلقت قبل ان اذبح، میں نے پہلے حلق کروا لیا ہے، بعد میں یاد آیا میں تو قربانی کرنی تھی، میں نے کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ فقال النبی علیہ السلام اذبح لا حرج، فرمایا چلو جاؤ قربانی کر لو، کچھ نہیں ہوتا، جاؤ چلے جاؤ۔ وما ارسلناک الا، دوسرا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ لم اشعر،
یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہا، شعور نہیں آیا، فنحرت قبل ان ارمی، میں نے رمی پہلے کر لی ہے، اور قبلہ کہتے ہیں نہر تو قبلہ، میں نے قربانی پہلے کر لی ہے اور میری رمی رہ گئی، میں کیا کروں؟ فرمایا قال ارمی ولا حرج، فرمایا جاؤ جا کے کنکریاں پھینک لو، کچھ نہیں ہوتا، تیرا حج ہو جائے گا، تیرا حج ہو جائے گا۔ آپ نے مقدم اور مخاطر فرمایا لا اشور، آپ نے دعا فرمائی من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، آپ نے فرمایا کہ جو سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ سوال کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ حلق کیا ہوتا ہے جی؟ آپ سنت آپ کی کیا ہے؟ لما رمال جمراتا، پہلے رمی فرماتے، وہ نہرا رسوکہ قربانی کرتے، وہ حلقہ حلق کرواتے، ناول الحلاق شک۔ اچھا آپ حجام کے پاس جاتے ہیں؟ آپ کٹنگ کے لیے جاتے نہیں حجام کے پاس، تو کیا کرتے ہیں جا کے؟ آپ تو ٹیپ لگا کے نا سو جاتے ہیں، پہلے وہ آپ کو آہستہ آہستہ مساج کرتا ہے، جہاں سے اس کا دل چاہتا ہے وہ کینچی پکڑتا ہے شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آئیے امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں جی، امام مسلم کی۔ ہاں ناول الحلاق، آپ نے حلاق کو بلایا، شکہ الایمن، وہ حلاق اس طرف سے آیا، فرمایا نہیں ادھر سے آؤ، کدھر سے آؤ؟ الایمن فالایمن، فرام رائٹ سائڈ، فرام۔ آپ نے فرمایا کہ ہر اچھا کام دائیں جانب سے کیا کرو، اور حدیث کے الفاظ جو مجھے پڑھاتے 38 سال گزر گئے، فرمایا کہ جب بال کٹوایا کرو تو کون سی سائڈ آگے کیا کرو؟ اب تو کریں گے نا، اب نہیں کریں گے تو مجرم ہیں آپ۔ سن لیا نا آپ نے؟ جب بھی آپ نے باربر کے پاس جانا ہے، آپ نے سیلون پہ جانا ہے، اسے کہنا سٹارٹ ادھر سے لو، اگر مونچھیں ٹھیک کروانی ہے ادھر سے آ کر نہیں، ادھر سے آؤ، پہلے رائٹ سائڈ کی طرف، پہلے کہاں سے آؤ؟ رائٹ سائڈ کی طرف سے آؤ، کینچی پہلے رائٹ پہ چلے گی، ادھر بھی رائٹ پہ چلے گی۔ فرمایا فحلق ثم دعا ابا طلحہ تھا، آپ نے جب حلق کروایا دائیں سائڈ سے، پھر بائیں، اور پھر ابا طلحہ انصاری کو بلایا، فآتاہ ایاہ، اور سارے اپنے منہ مبارک کس کو عطا کر دیے؟ ابا طلحہ انصاری کو عطا کر دیے۔ اب کیا فرمایا آپ نے؟ ناولہ شکل ایسر فقال اہلک، اسے کہا آؤ اس طرف سے پہلے حلق کرو دائیں جانب سے، فاتا ابا طلحہ تھا، اور فرمایا اقسمہ بین الناس، فرمایا جتنے یہ لوگ حج کرنے آئے ہیں ان سب کو میرا ایک ایک منہ مبارک دے دو، سب کو کیا دے دو؟ مبارک دے دو۔ خالد بن ولید کو پتہ چلا تو دوڑے کہ میرے حصے میں کچھ نہیں آیا، تو ابا طلحہ انصاری نے کہا کہ پیشانی مبارک کا ایک بال میرے پاس ہے وہ لے لو۔ پھر کیا ہوا؟ فلم اشہد قتالاً، آپ نے بال ٹوپی میں سی لیا، اور فرماتے ہیں فلم اشہد قتالاً، میں اس ٹوپی کے بغیر کبھی کسی جہاد کے اندر نہیں گیا، اس ٹوپی کے بغیر۔ وہی میہ، فرمایا وہ میرے ساتھ ہوتی، الا رزقت النصر، اور خدا کی قسم مجھے جس جہاد میں فتح ہوتی تھی نہ تو میرے فنون حرب سے ہوتی تھی، نہ آلات حرب سے ہوتی تھی، نہ جنگی حکمت عملی سے ہوتی تھی۔ خالد بن ولید کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ میری ٹوپی کے اندر جو منہ مبارک صلہ ہے، میری فتح اور کامیابی اور کامرانی اس منہ مبارک کا صدقہ ہے۔ یہ میں نے ان کا عقیدہ آپ کو بتایا ہے، یہ میں نے حدیث پڑھی امام بخاری اور مسلم کی، یہ میں نے آپ کو ان کا عقیدہ بتایا ہے جی۔ ٹھیک ہو کیسے؟ اگلی بات کرتے ہیں جی۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے دعا کی قبولیت کی کبھی فکر نہیں ہوئی، مجھے دعا کی قبولیت کی کبھی فکر نہیں ہوئی، بلکہ میں دعا کی فکر کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اگر دعا کی توفیق دے دے گا تو قبولیت کی توفیق بھی ساتھ ہی دے دے گا، قبول بھی ساتھ ہی ہو جائے گی۔ عرفات کے اندر رانا سلیم صاحب دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور 9 ذی الحج کو، 9 کو جائیں گے نا عرفات، وقوف عرفہ 9 کو ہوگا نا جی، 9 ذی الحج کو ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب دعاؤں میں بہترین دعا جو ہے یوم عرفہ کی ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں اور میرے سارے جتنے بھی میرے انبیاء بھائی ہیں ہم سب نے ایک ہی دعا میدان عرفات میں مانگی ہے، اور دعا کیا ہے؟ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ نے فرمایا میں نے اور میرے سارے انبیاء بھائیوں نے ایک ہی دعا مانگی ہے میدان عرفات کے اندر جا کے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یہ دعا میں بھی مانگتا ہوں
اور میرے سارے بھائیوں نے بھی مانگی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو میں نے آج جماعت بھی ہم نے کروانی ہے. وہ جنید بغدادی کے پاس ایک حاجی آیا اور انہوں نے کہا جی میں حج کر کے آیا ہوں. میں کیا کر کے آیا ہوں؟ رانا سلیم صاحب جب آپ حج کر کے آئے نا تو پھر آپ نے الحاج رانا سلیم لکھوانا ہے. کیا لکھوانا ہے؟ آپ یہ فکر نہ کریں قبول ہوا نہیں ہوا، وہ چھوڑیں، قبولیت کی کیا فکر کی ضرورت ہے، پر الحاج لکھوا لیں موٹا سا، یہ بہت ضروری ہے. باقی کوئی کام کرے نہ کریں، الحاج ضرور لکھوا لیں. وہ پوچھا جنید بغدادی نے، کشف المعجوب داتا گنج میں لکھتے ہیں کہ پوچھا آپ نے، کہتے ہیں حج کر کے آیا ہوں. فرمایا جب تو نے نیت کی حج کرنے کی تو کیا گناہوں سے بھی کوچ کرنے کا ارادہ کیا؟ کہتا نہیں. کہتا فرمایا تو گھر سے روانہ ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے. پھر پوچھا منازل کے ساتھ ساتھ راہ طریقت کی منازل طے کی؟ اس شخص نے کہا مجھے خبر نہیں راہ طریقت کی. پوچھا اس کا مطلب ہے تیری منازل ہی طے نہیں. احرام باندھا تو جس طرح تو نے اپنے بشری جو لباس ہے اس سے علیحدگی اختیار کی، کیا اپنی بشری صفات سے بھی علیحدگی کی؟ جھوٹ، چغلخوری، غیبت. تو اس نے کہا جی میں نہیں کر سکا. کہا تو نے احرام ہی نہیں باندھا. فرمایا عرفات میں کشف اور مشاہدے کے مناظر دیکھے؟ کہتے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. فرمایا وقوف عرفات بھی نہیں کیا. میں مزدلفہ پہنچ کے نفسانی خواہشات کو ترک کیا؟ کہا میں نہیں کیا. میں نے کہا تو مزدلفہ گیا ہی نہیں. میں بوقت طواف جمال حق کا مظاہرہ ہوا؟ کہنے کا نہیں. فرمایا تو نے طواف بھی نہیں کیا. اور فرمایا دوران صحیح راہ حق سے گزرنے کے درجات کا پتہ چلا جیسے حضرت حاجرہ کو چلا تھا، راہ حق کے مدارج سے کیسے گزرا جاتا ہے؟ کہتا ہے نہیں چلا. فرمایا اس کا مطلب ہے تیری صحیح نہیں ہوئی. فرمایا جب تو نے قربانی کی تو کیا اپنی خواہشات کو بھی قربان کیا؟ کہتے ہیں نہیں. فرمایا تو نے اس کا مطلب قربانی نہیں کی. میں جب رمی جمار کیا تو جس طرح کنکریاں پھینکی ہیں اپنی خواہشات کو بھی پھینک دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو فرمایا تیرا حج نہیں ہوا. جاؤ ان باتوں کو پیش نظر رکھو اور پھر حج کرو، مقام ابراہیم پا جاؤ گے. مقام ابراہیم پا جاؤ گے. موبائلوں سے فرصت ملے گی تو کچھ کریں گے نا. ہاں جی 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 جرمن شیپرڈ. دیکھیں وہ نوجوان بچے نے سوال کیا کہ علامہ صاحب جرمن جرمن شیفرڈ کائنڈ آف ڈاگس ہے، آئدر انہیں ہم بریڈ کر کے انہیں ہم ایز اے بزنس سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اچھا کتا حلال ہے یا حرام ہے؟ خنزیر حلال ہے یا حرام ہے؟ شراب حلال ہے یا حرام ہے؟ آر یو الاؤڈ ٹو ڈو دا بزنس آف وائن؟ بڑی تفصیل سے میں نے اس پر بات کی. احادیث کے اندر پورے چیپٹر موجود ہیں، پورے باب موجود ہیں. کتا نجس ہے، ناپاک ہے، حرام ہے. اس کو آپ گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے. جس گھر میں کتا ہوگا، میں امام بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. کتے صرف ان جگہوں پر رکھے جاتے جہاں آپ کے نے اپنے مال کی حفاظت کرنا ہو. آؤٹ آف دا سٹی اور ٹاؤن، باہر زمینوں پر رکھیں جہاں حفاظت کرنی ہے. اور آپ گھر میں کتا نہیں رکھ سکتے. اب تو انسان کو اتنی محبت سے نہیں پالتے رکھتے، اتنی شوق سے کتے کو گھر میں رکھتے ہیں. نوجوان بچے ہیں، اتنے بڑے بڑے کتے ہوتے ہیں اور انہوں نے وہ زور لگا رہے تھے، پوری قوت کے ساتھ زور لگاتے ہیں. میں کبھی باہر نکلتا ہوں تو سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں شراب لگتا ہے ابھی ہمراہ ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ کتے کو کر کے کھینچتے ہیں پیچھے، کتے کو پیچھے کرتے ہیں، پھر فخر سے مجھے ایسے دیکھتے ہیں. دیکھا میں کتنا توانا طاقتور ہوں، یہ میرے قابو میں ہے. ابھی آپ کو کھا جا کے کھانے والا تھا. یہ دیکھیں رسول اکرم سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ویپن کو باہر نہیں نکال سکتے، اور اگر تم نے اپنے ویپن سے کسی کو اشارہ کیا، ڈرایا، تم پر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت اور پوری کائنات کے انسانوں کی لعنت. تم نے اپنے مسلمان بھائی کو خوف زدہ کیا کسی ویپن سے. آپ تو کتے کو آگے کر دیتے ہیں. یہ بڑے نوجوان بچے لے کے بڑے بڑے کتے بھی باہر پھرتے ہیں. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. If a pilgrim sacrifice the sacrificial animal on the 10th of the Zilhajj in Makkah instead of Mina, is it sacrifice valid or not? قربانی کرنی تھی. قربانی کہاں کرتے ہیں جی؟ مینا. کہاں؟ اس نے جا کے حرم میں قربانی کی ہے. کہاں قربانی کی ہے؟ بیت الحرام میں، مکہ میں قربانی کر لی ہے. کیا کہیں گے؟
It is necessary to sacrifice the sacrificial animal in the limits of haram, in the boundaries of haram. قربانی آپ نے حرم کی حدود کے اندر کرنی ہے. کہاں کرنی ہے؟ تو اگر ایک بندے نے جا کے قربانی مکۃ المکرمہ کر لی تو اس نے حرم کی حدود میں قربانی کی ہے یا نہیں کی؟ قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی، قربانی ہو گئی. لیکن نقصان کیا ہوا؟ اٹ از ڈیفینیٹ دیٹ مکہ از انکلوڈیڈ ان حرم. بیت اللہ از انکلوڈیڈ ان حرم. بیت اللہ حرم کے اندر موجود ہے. لا صرف اتنا ہوگا کہ ہی اپوز دا سنہ آف دا ہالی پروفٹ پیس بی اپون ہم. اس نے نبی کریم سے سنت کو اپوز کیا. جی بیٹا. جی وعلیکم السلام. وہ بچہ کہتا ہے جی قربانی کرنے میں حج پر جو جا رہے ہیں ہمارے ابھی تو مجھے رانا سلیم صاحب نظر آ رہے ہیں، یہ حج کرنے جا رہے ہیں تو کیا قربانی وہیں کریں گے یا یہاں کریں گے؟ واجب وہاں ہے یا یہاں ہے؟ اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں. جی یہاں بھی کرنی پڑے گی. اچھا، میرا خیال ہے آپ مجھ سے سوال کریں کہ علامہ صاحب قربانی کہاں کرنا پڑے گی. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گیو ڈیسیژن آن دس. آپ مجھے حکم فرمائے کہ مولانا جلدی سے مجھے بتائیں کہ قربانی کا کیا سٹیٹس ہے. حکم فرمایا آپ مجھے، بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو گیو ڈیسیژن اوور اٹ. اٹس مائی رائٹ، آئی ول ڈسکرائب اٹ. یہ میرا حق ہے، میں ہی بتاؤں گا. نہیں غصہ آ گیا؟ نہیں، آپ کا رائٹ ہے. یا تو پھر کہیں جی علامہ صاحب آپ کا رائٹ نہیں ہے. میں تو بابا ہو گیا پڑھاتے پڑھاتے. اب آپ یوں تو نہ کرے میرے بیٹھے بیٹھے خود ہی ڈیسیژن دے دیں کہ جی وہاں بھی کرنی یہاں بھی کرنی. آئیے جی اس کو دیکھتے ہیں قربانی کے. حج کے موقع پر رمی کے بعد جو قربانی کی جاتی ہے یہ اظہار تشکر کے لیے حاجیوں پر واجب ہے. اظہار تشکر کے لیے حاجیوں پر واجب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں، اور حج کرنے والا مسافر ہے یا مقیم ہے؟ قربانی واجب ہے مقیم پر اور مالدار پر. پھر سنیے گا، قربانی کس پر واجب ہے؟ دوبارہ کہیے، قربانی کس پر واجب ہے؟ اور حاجی کیا ہے؟ مسافر. ٹھیک ہو گیا. ایک پوائنٹ کلیئر ہوا؟ عمران صاحب کلیئر ہے پوائنٹ؟ اب وہاں جو قربانی آپ نے کی، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. بٹ میں نے یہ بتایا، ایلیبریٹ کیا کہ اٹس مائی رائٹ ٹو گیو دا آنسر. اس کا جواب دینا میرا رائٹ ہے. ایک بات ہوئی قربانی واجب ہوگی مقیم پر اور مالدار پر. اب ہوا یہ کہ شیخ اخلاق صاحب نے حج کرنا ہے، وہاں تشریف لے گئے ہیں. اگر یہ ان کا سٹے مکہ میں 15 دن سے زیادہ ہے تو کیا یہ مسافر ہیں یا مقیم ہیں؟ مقیم ہے. اب یہ قربانی کریں گے. حج والی نہیں، وہ تو الگ ہے نا. حج والی کیا ہے؟ وہ تو الگ ہے، وہ تو اظہار تشکر ہے، حج کا شکرانہ ہے قربانی، وہ تو الگ میٹر ہے، وہ تو آپ نے کرنی ہے، وہ آپ پر واجب ہے. لیکن اب جو دوسری قربانی، اب یہ مقیم بن گئے ہیں اور ساتھ ساتھ تو مالدار بھی ہیں. یہ تو کاروبار کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، یہ مقیم بھی ہیں، یہ دوسری قربانی بھی کریں گے. یہ کیا کریں گے؟ لیکن ان پر کوئی پابندی نہیں کہ یہ حدود حرم میں کریں یا پاکستان میں کریں. کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دیں، کسی کو اپنا کیا مقرر کر دیں، اور یہاں قربانی کر لیں. اب مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کلیئر پوائنٹ. حاجی پر قربانی واجب ہے. اگر وہ مقیم ہو جاتا ہے وہاں تو پھر وہ قربانی کرے گا، چاہے وہاں کر لے چاہے وہ قربانی یہاں کر لے. 15 دن سے زیادہ ہے تو ورنہ کسی وکیل کو کہہ دے. اور بھی ایک دو باتیں کر لیں آپ کے ساتھ. وہ مجھے کسی نے کہا تھا علامہ صاحب لاسٹ ٹائم آپ نے فرمایا تھا کہ جی وہ جو قسطوں کی دکان پر جاتے ہیں چیز خرید کے وہیں بیچ دیتے ہیں. میں نے کچھ ذکر کیا تھا ایسا؟ وہیں سے لیتے ہیں وہیں بیچ دیتے ہیں. 1 لاکھ کی چیز لیتے ہیں، 1,10,000 15 یا 1.5 کی لیتے ہیں، 1 لاکھ کی بیچ کے آ جاتے ہیں پیسے قسطوں میں. تو اس کی میں نے وجہ آپ کو نہیں بتائی تھی. اصل میں یہ بے فاسد ہے، کیونکہ پہلی ڈیڈ اور پہلی بیع مکمل نہیں ہوئی، وہ چل رہی ہے اور قرض پر نفع ہے. اس پر میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 800 درہم میں ایک باندی خریدی اور پھر وہیں کھڑے کھڑے آپ کو بیچ دی. بات نہیں سمجھ میں آئی. 800 کی خریدی
باندی اپنے گھر میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ نہ اس پر قبضہ کیا، نہ اس کا سمن پر قبضہ ہوا، نہ پیسے پر قبضہ، نہ چیز پر قبضہ، کچھ بھی نہیں ہوا، کھڑے کھڑے آپ نے وہیں بیچ دی۔ او اما جان کو علم ہو گیا کہ زید بن ارقم نے یہ کام کیا، تو فرمایا زید بے سما شریتا وشتریتا، فرمایا بدترین بے کی ہے زید بن ارقم نے۔ فرمایا اس کو اس کی ماں کا پیغام دو، اسے کہہ دو ان اللہ تعالی ابطل حجہ و جہادہ ما رسول اللہ علیہ السلام، میں تمہاری ماں تمہیں کہتی ہوں اللہ تمہارا وہ حج بھی باطل کر دے گا جو تو نے میرے نبی کے ساتھ کیا، اور جتنے جہاد تو نے میرے نبی کے ساتھ کیے اللہ وہ بھی باطل کر دے گا ان لم یتب، جب تک تم توبہ نہیں کرتے۔ بات کس کی کر رہا ہوں؟ آپ کی ماں کی بات کر رہا ہوں، عائشہ صدیقہ کی بات۔ اور کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ زید بن ارقم کے بارے میں، صحابی رسول کے بارے فرماتی میں تیری ماں تجھے کہتی ہوں اللہ تیرا حج بھی باطل کر دے گا، ضائع کر دے گا، اللہ تیرے جہاد کو بھی جو تو نے میرے نبی کے ساتھ کیا وہ بھی ضائع کر دے گا، توبہ کر، اس بے سے توبہ کر، کیوں تم نے ایسا کیا؟ نہیں کریں گے ایسا کہ انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اب کچھ بات حلق کی بھی کرنی تھی اور رمی جمار کی بھی کرنی تھی، طواف زیارہ کی بھی کرنی تھی۔ گرمی بہت شدت کی ہے، مجھے تو بہت لگ رہی تھی جب میں آیا ہوں تو بہت، وگرنہ اچھا بس ایک بات آپ مجھے بتا دیجئے، حج کے فرائض کتنے ہیں؟ حج کے فرائض تین، کیا؟ یس 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 یس، ہاں میں نہیں ٹریڈنگ، یس، نہیں تو آپ کا کوئی ایجنٹ کوئی وکیل جا کے مال کو دیکھتا ہے آپ کے؟ نہیں دیکھیے، آپ کا مال کو جا کے ٹریڈ کرتے ہوئے آپ کا مال کو جا کے دیکھ لینا، جائزہ لے لینا، یہی قبضہ شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے رویت خیار کہتے ہیں، میں اس پر بات کروں گا۔ رویت خیار دیکھنے کا رائٹ ہے، دیکھنے کا۔ میں آن لائن پر شور مچاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آن لائن پر سودا ہو جاتا ہے، میں نے ایک ٹیبل لینپ منگوایا تھا آن لائن، اتنا بڑا ٹیبل لینپ لگ رہا تھا اور میں بڑا خوش ہو گیا، یہ تو میری بصارت کو کئی گنا زیادہ کر دے گا، ایسی تیز روشنی ہے، اور میں کھل گیا، اور بچوں نے مجھے گفٹ کیا کہ یہ استاد جی وہ آپ کے لیے وہ ہم نے چائنا سے ڈائریکٹ آن لائن منگوا لیا ہے، وہ آپ کا ٹیبل لیمپ آ گیا ہے۔ تو میں نے دیکھا وہاں اتنا بڑا تھا اور اوریجنل اتنا سا تھا، ٹیڈا سا تھا۔ میں کہ یہ کیا ہے؟ اب رویت خیار کہاں گئی؟ یعنی جو دیکھنے کا اختیار ہے وہ کہاں گیا؟ تو اس لیے رویت خیار کا آپ کو اسلام نے حق دیا ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ حج کے کتنے فرائض ہیں جی؟ تین ہے جی، کون کون سا ہے؟ جلدی سے بتا دیں، جلدی سے۔ احرام باندھنا، نیت کرنا، افرا سے آپ، اللہ آپ کو بھی حج کروائے گا، بے فکر ہو جائیے، میری دعا ہے آپ کے لیے۔ اور دوسرا کیا کرنا جی؟ وقوف عرفات، اور تیسرا کیا ہے؟ زیارت، طواف زیارت، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تین ہو جائیں تو حج ہو جاتا ہے، اگر تینوں میں ایک بھی رہ جائے تو حج، اور اس کے واجب 6 ہیں رانا صاحب، 6 واجب ہیں اس کے۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے، رمی واجب ہے، قربانی واجب ہے، حلق یا قصر واجب ہے، طواف وداع واجب ہے۔ اور اگر واجب چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ دم، کیا ہوگا؟ دم ہوگا، حدود حرم کے اندر آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ واپس آ گئے ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ واجب تھا، چھوٹ گیا دم دینا، تو کسی کو ریکویسٹ کر دیں کہ میرا جا کے وہاں دم دے دے حرم کے اندر، ٹھیک ہو گیا جی؟ سنتے ادا کریں جی۔